السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، افغان طالبان اپنے عوام کے لیے ہی مصیبت بن گئے ہیں، خاص طور پہ ان تارکین وطن اور مہاجرین کے لیے جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے تھے بہت عرصے سے۔ اب ان کے ہاں جو دہشت گردوں کے گروپس ہیں اور ان کی وجہ سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں مختلف ممالک میں، اس کی وجہ سے وہاں رہنے والے افغان مہاجرین کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے افغانستان سے آنے والے اور ساتھ اور 18 ممالک کے ان تمام لوگوں کی امیگریشن پروسیس کو روک دیا ہے، اور جن کو گرین کارڈ جاری ہو چکے تھے ان کو بھی دوبارہ ایگزامن کیا جائے گا، ان کے کیسز کو، اور تفتیش کی جائے گی، تحقیقات کی جائیں گی، پھر ان کے گرین کارڈ دوبارہ جاری کیے جائیں گے۔ اور امیگریشن جتنے بھی افغانستان کے لوگوں کی تھی دوسرے ممالک میں رہ رہے تھے وہ بھی بند کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فارن آفس نے آج یہ کہا ہے کہ وہ افغان شہری جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کے بارے میں وعدہ کیا تھا امریکہ نے، کینیڈا نے اور دوسرے یورپین ممالک نے اور آسٹریلیا نے، نیوزی لینڈ نے، کہ وہ طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد یہاں پہ آئیں اور یہاں سے وہ ان کو لے جائیں گے، ابھی تک وہ ان کو لے کے نہیں گئے۔ 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور پاکستان نے زور دیا ہے ان تمام ممالک پر کہ آپ اپنے ان مہمانوں کو یہاں سے لے جائیں یا ان کو ہم واپس افغانستان بھجوا دیں گے، کیونکہ پاکستان کو بھی بہت سارے مسائل کا شکایت ہے ان دہشت گردی کی کارروائیوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاجکستان کے اندر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اندر سے، اس پہ تاجکستان نے افغانستان سے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صورتحال قابل قبول نہیں ہے۔ اس حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے ہیں، جس کی وجہ سے چین نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور آج پاکستان نے چین کو بھی یہ کہا ہے کہ چین اور تاجکستان دونوں کو کہا ہے کہ آئیے مل کر اس دہشت گردی کے خلاف کوششیں کریں۔ اور آج جو کانفرنس ایک پاکستان میں چل رہی ہے امیگریشن پہ، اس میں وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان غیر قانونی ہجرت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہے۔ ہیومن اسمگلنگ جو ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت عام مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہزاروں افغان شہری، لاکھوں بلکہ افغان شہری ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ لیا ہے، پاکستان کی شناختی ڈاکومنٹیشن بنائی اور دوسرے ملکوں میں جا کے بس گئے ہیں، اور جس کا الزام پاکستان کو آتا ہے، اور اس پہ مزید خطرات پاکستان کے لیے مستقبل میں ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ یہ آج کی عام خبر، اور ہمارے آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی، سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان میں معیشت اور بری گورننس کیسے بہتر ہوگی، اس پہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پہ۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں اور پورے ملک میں سیاسی جو عدم استحکام ہے، اس پہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت بار بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کر رہی ہے اور گورننس کو بھی امپروو کرے گی، لیکن IMF کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے سرکاری ادارے ہیں، خاص طور پہ وہ جو فائنانس اینڈ کامرس کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے اندر ریفارمز لانا بہت ضروری ہے۔ حکومت کب تک وہ کرے گی؟ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا کہ کیا ہم ایک نئی افغان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو واشنگٹن میں حملہ ہوا ہے دہشت گردوں پر، اس پہ امریکہ کے صدر اور دوسری لیڈرشپ کا جو ریاکشن آیا وہ بہت سخت ہے، اور اس میں چھپی ہوئی دھمکیاں ہیں افغانستان کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ خطہ پھر ایک نئی جنگ، ہر 10 سال بعد یہاں پہ نئی جنگ ایک شروع ہو جاتی ہے، کیا اس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے جنرل زاہد محمود صاحب سے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بے روزگاری بڑھ گئی اور کس صوبے میں کتنی ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا اعلیٰ تعلیم یا اسکل سکھانا، اس پہ بات کریں گے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت اور گورننس خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ ثناء اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ٹاپک ہمارا آج سیاسی استحکام اور معیشت کی ترقی اور گورننس، یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں دونوں ٹاپک۔ میں آپ سے اس پہ دونوں ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے کل رات ساری KP کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہنوں نے دھرنا دیا، اور پھر اچکزئی صاحب بھی آئے اور انہوں نے صوبائی وزراء بھی اس دھرنے میں آئے، اور پھر صبح وہ ہائی کورٹ بھی گئے۔ مسلسل یہ ہو رہا ہے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ 5 یا 6 نومبر کے بعد خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی کسی سے۔
کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ ظاہر ہے پنجاب حکومت ذمہ دار نہیں ہے، وفاقی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، جیل مینول کے مطابق ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں سڑکوں پہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دوسری صورت میں بھی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہونے ہی جا رہے تھے، اور شاید ان معاملات کو اس طرح سے خراب ہونے سے جو ہے وہ روکنے کے لیے جو ہے وہ شاید یہ طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد کا جو ہے وہ گھراؤ کیا تھا، اور کے پی کے کی گورنمنٹ، اس وقت کے چیف منسٹر، اس گورنمنٹ کے سارے منسٹر جو ہے ایک مسلح کوئی 10-15 ہزار لوگوں کا جتھا لے کے وہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیجویلٹیز بھی ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایک انارکی، افراتفری اور فتنے کا ماحول جو ہے وہ کئی دن تک اس نے ملک کو جو ہے وہ لپیٹ میں لیے رکھا. اس سال بھی عمران خان صاحب کے ان بیانات سے اور ان ٹویٹ سے جو کہ ہر ملاقات کے بعد، یعنی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد 2.5-3 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اس ملاقات میں ہونے والی تمام سیاسی ڈسکشن کو جو ہے وہ ایک میسج کی صورت میں جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ اہداف دیے جاتے ہیں. اس میں لانگ مارچز، اور اس میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی، اور اس میں جو ہے وہ یعنی جلاؤ گراؤ کے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ راستے جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ کا جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا ہے جو کہ کافی مفصل ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ انہی لوگوں کی جو ہے وہ وساست سے ہوتا ہے جو ان کی فیملی یا ادروائز جو ہے وہ لوگ جو ملاقات کرتے ہیں. اس ٹویٹ میں جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشا جاتا. اس میں ہر قسم کا الزام جو ہے وہ پوری حکومت بھی اور ادارے بھی، ہر کسی کو جو ہے اس میں لپیٹا جاتا ہے. تو یہ ایک صورت ایسی تھی کہ اس سال 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے وہ ایک دوبارہ ایک ہنگامہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے لیے کوئی پروگرام بنائے جا رہے تھے، اور چیف منسٹر کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلے سال جو ہونا چاہیے تھا، جس حد تک تباہی یا جس حد تک افراتفری اور جلاؤ گراؤ ہونا چاہیے تھا، وہ کرنے میں ناکام رہے تھے. تو نئے چیف منسٹر صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. نئے چیف منسٹر صاحب نے بھی آتے ہی اپنی پہلی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو وہ کچھ نہیں کریں گے، وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، وہ صرف عشق عمران میں جو ہے وہ مارے جائیں گے. تو یہ مرنے مارنے کی باتیں تھیں. تو اگر ان کو ہونے دیا جاتا تو پھر بھی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایگریویٹڈ صورتحال ہو سکتی تھی. اور اگر اس کو روکا گیا ہے اور اس سلسلے کو بند کیا گیا ہے جو یہ ملاقاتوں کے ذریعے سے ہو رہا تھا، تو اس پر بھی ایک ہیو اینڈ کرائی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید وہ پہلے والی ہیو اینڈ کرائی سے یہ کم ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو ہیو اینڈ کرائی جو ہے ایویلیویٹ کیا جانا چاہیے. اس والے سولوشن میں جو ہیو اینڈ کرائی ہے اس میں انٹرنیشنلی خبر پھیل گئی کہ عمران خان کی زندگی ختم ہو گئی ہے یا ان کو خطرہ ہے، کوئی ان کی زندگی کو کوئی اطلاع نہیں آ رہی. تو کیا کوئی سمارٹ سولوشن نہیں ہو سکتا تھا اس سارے ایشو کا جو آپ نے بات کی ہے؟ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ ادھر بھی ایک طرف کھائی دوسری طرف گھڑا، تو کدھر جائیں حکومت یا آپ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمارٹ سولوشن اس کا نہیں ہے. نہیں، وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ سلوشن تو پھر گفتگو یا ڈائیلاگ سے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ تو جب 4 سال وزیر اعظم تھے تو تب بھی اس چیز کو انہوں نے نہیں کیا، اب بھی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے.
اور کسی قیمت پہ وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا گفتگو کرنے یا وہ اپنے اگر نہیں کر رہے، مخالفات کے ساتھ فرض کریں وہ بیٹھ کے بات چیت معاملہ نہیں کر طے رہے، کرنے کے تو حق میں ہی نہیں ہے وہ. نہیں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا، آپ نے کہا ان کا پلان تھا کہ 26 نومبر کو پھر اسی طرح کا کچھ ہنگامہ کرنا ہے، تو وہ ظاہر آپ کے پاس اطلاعات آئی ہوں گی، آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا، کوئی ریکارڈڈ چیزیں ہوں گی، آپ وہ پبلک کرتے. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں مسلسل، ان کی ویڈیو کلپ وہاں وہ نہیں دے رہے تھے خود، ان کا کوئی واک کرتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے کہیں پہ ان کو ساری سہولتیں وہاں میسر ہیں، آپ چھوٹا سا تاریخ کے ساتھ وہ بنا کے ریلیز کر دیتے، آفیشلی کر دیتے بے شک کہ جی ہم نے کیا ہے، دکھانے کے لیے کہ ان کا یہ سب افواہیں ہیں اور جھوٹی خبریں ہیں. تو نیریٹو وار میں تو پھر آپ اس طرح فائدہ تو انہی کو ہو رہا ہے نا جن کو آپ نہیں روکنے کی دیکھیں کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں، اب سار صاحب اب وہ تو پھر دیکھیں نا، سندور آپریشن جو مودی صاحب اور انڈیا چلا رہا ہے، تو افغانستان سے متعلق بھی چیزیں وہی چلا رہا ہے، یہ خبریں بھی وہیں سے انڈین میڈیا ہی جو ہے وہ ان کو جی انڈین میڈیا نے انٹرنیشنلی جو ہے اٹھائی ہے نا، تو وہ آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ڈسکس نا اس کر رہا طرح. ہے اور پھیلا رہا ہے. نہیں کاؤنٹر اس میں دیکھیں، اس آپ میں کے پاس پوری جو منسٹری ہے. اس کی ایک لیگل صورت بنتی ہے وہ تو یہی ہے کہ جیل حکام جو ہے جن کی کسٹڈی میں ہے، جو اس کی کسٹڈی کے ذمہ داران ہیں، وہ اس بارے میں اپنا بیان دیں، اور وہ جیل سپریڈنٹ، جیل کی انتظامیہ کی طرف سے باقاعدہ بیان دیا گیا، اور انہوں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کو سہولت بھی ہر ساری میسر ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ ہیلدی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے ان خبروں کی جو ہے وہ بڑی کیٹیگوریکلی تردید کی ہے. اچھا، اس میں یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، اس میں ایک عدم استحکام تو ہے، اس ماحول میں کیا پلان ہے حکومت کے پاس کہ معیشت کو کیسے بہتر کرے گی؟ ابھی جو لیبر رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بے روزگاری بڑھ گئی ہے پاکستان پورے میں، تو اس روزگار کے مواقع زیادہ پیدا کرنے کے لیے، گورننس بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے، اس پہ حکومت کیا کرے گی؟ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ترامیم تو آ رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے گورننس بہتر کرنے کے لیے ہم نے کوئی ترمیم ابھی تک نہیں دیکھی. دیکھیں، جہاں تک گورنمنٹ لیول پہ وہ وفاقی ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، اور اسی طرح سے دوسری صوبائی حکومتیں بھی، گورنمنٹ لیول کے اوپر کرپشن کا تو کوئی یعنی جو ہے وہ نہ کوئی سکینڈل ہے، نہ کوئی اس قسم کی صورتحال کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے پرائم منسٹر بھی، اور جہاں پنجاب میں جس صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اوپر تو ہماری پوری توجہ ہے. لیکن جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے، اس میں انکم ٹیکس کا ادارہ ڈپارٹمنٹ ہے، اپنا ایف بی آر ہے، پھر اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، باقی دوسرے ادارے ہیں، ان میں کرپشن کو آج تو نہیں ہے، یہ شروع سے بدقسمتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ چل رہی ہیں. اور باوجود تمام تر کوششوں کے، یہ جو نچلے لیول کے اوپر کام کرنے کے 150، جو اب میرا خیال ہے کہ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، 150 کی تو اب کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں رہی، فقیر بھی لینے سے جو ہے وہ انکاری ہو جاتے ہیں، تو اب وہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے. لیکن یہ سر چیزیں تو ہیں، میں سوری قطع کلامی کے اور لیے ان معافی، کے یہ خاتمے کے کرپشن کی لیے جو آپ بھی نے بات کی کوششیں جو پچھلے ہے وہ 75 ہوتی سال رہتی میں، ہیں. لیکن آئی ایم ایف نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں اس میں اس نے ایف بی آر کی بات کی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کی ہے، ایس سی سی پی کی بات کی ہے، لیکن اللہ تللے اتنے ہیں بیوروکریٹس کے. مثلا میں پڑھ رہا تھا خبر، ایس سی سی پی کے کچھ لوگوں کو ممبرشپ اسلام آباد کلب کی، وہ بھی ایس سی سی پی نے لے کے دی ہے 70 لاکھ روپے کی. اب آپ مجھے بتائیں یہ سچویشن اگر ہے تو یہ اصلاحات تو کی جا سکتی ہیں نا، جب آپ کی حکومت اتنا زور دے رہی ہے آسٹیرٹی پہ، لیکن بیوروکریٹس جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے. پھر یہی بات آئی ایم ایف نے بھی کی ہے. اور پنجاب کی آپ نے بات کی، اس میں بے روزگاری وہاں بھی بڑھی ہے، 6.8 سے بڑھ کے 7.1 ہو گئی ہے. تو روزگار کے مواقع کیوں زیادہ نہیں پیدا ہو رہے؟ باقی کام تو ہو رہا ہے، روزگار کے مواقع بھی تو پیدا کرنے ہیں نا. دیکھیں، اس میں خاص طور پہ جو ہماری کاٹن انڈسٹری ہے، یا اس کے بعد
جو ہماری جو ویونگ اور اسپننگ جو فیکٹریز ہیں تو اس میں پرابلم تو ہے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ باقی جو ہمارے مقابلے میں ممالک ہیں، جس طرح سے لوگ بزنس مینوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس میں کوشش تو ہو رہی ہے اور کچھ کمی لائی بھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی مزید کمی جو ہے وہ لائے جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ کہاں آج سے 2 سال پہلے جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، تو اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا امپورٹ بل جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈالرز نہیں تھے۔ تو اب پہلے سے تو خیر بہتر پوزیشن ہے اور بہتری کی طرف جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی مزید جو ہے وہ اس میں بڑی گنجائش ہے، بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ملک جو ہے وہ جو یعنی اس سے پہلے 2 سال پہلے جو 3 سال پہلے حالات تھے ان سے بہتری کی طرف آیا ہے، اور آگے مزید جو ہے وہ بہتری ہونے کے امکانات ہیں۔ آئی ایم ایف بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے، لیکن جن چیزوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے ان کے اوپر جو کام ہوا ہے اس میں ابھی اور اگر گنجائش ہے جو کہ ہے تو اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی 22-23 بلین ڈالر ایڈ ہو جائیں گے ہر سال اگر یہ کام کر لے، بہت زیادہ رقم ہے یہ، اور پھر یہ کہ 6.5% آف جی ڈی پی انہوں نے کہا بہتر ہو سکتا ہے اگر صرف اپنا یہ سسٹم ٹھیک کر لیں۔ نئی انڈسٹری کی بات نہیں وہ کر رہا، نئی انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کے بغیر یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو ایمرجنسی بیسس پہ یہ کرنا چاہیے؟ جو میں نے آپ کو 3 مجھے یاد آ رہے ہیں جلدی سے 3 ادارے تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جن کے لیے آئی ایم ایف نے ریکمنڈیشن دی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ریکمنڈیشن جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے گا اور اس میں جو چیزیں سجیسٹ کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ دوسرا یہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا معاملہ، یعنی یہ اس قسم کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور سالہ سال سے ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کی پوری توجہ ہے، اور اس میں پرائم منسٹر و پاکستان میاں شہباز شریف صاحب یقین کریں کہ وہ بہت سخت محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اپنی اس معاشی مشکلات سے جو ہے وہ سرخرو ہو کے نکلے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک بات کی، انہوں نے کہا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی عوام اور حکومت کے ساتھ، اور وہ اپنے مسائل کا ذمہ دار بھی وفاق کو سمجھتے ہیں۔ اب پنجاب میں اگر کام ہو رہا ہے باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا ہے یا خیبر پختونخوا میں کم ہو رہا ہے تو اس پہ بھی بلیم پنجاب کو ہی لینا پڑے گا فیوچر میں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر پنجاب کے حالات بہتر ہو گئے تو انہوں نے کہنا دیکھیں جی پنجاب تو کھا گیا سارا کچھ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور ایک اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز لے کے جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں انہیں اپنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ نظر دورانی چاہیے کہ وہ چیف منسٹر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو ہیں، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ کیا ملک کو کے پی کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو اور دنیا کو جو ہے وہ کیا میسج دے رہے ہیں اور کس قسم کے وہ ارادے رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلیکٹیولی جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ان کا اثر ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے رویے کو ٹھیک کریں، خود وہ ایک ذمہ دار چیف منسٹر کے طور پہ بیہیو کریں، تو ان کی یہ باتیں ان باتوں میں سے جو جائز چیزیں ہیں ان کے اوپر وفاق جو ان کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ ان کو ان اجلاسوں میں جو اب این ایف سی کا ہو رہا ہے اجلاس، ان کو آنا چاہیے اس میں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ تشریف نہیں لائے، اور پھر وہ وہاں پہ روز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کے میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ان کا بیانیہ کوئی اور ہی طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو خود بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ
ایکٹیویٹیز کا، اپنی گفتگو کا، اپنے جو ہے ان کا جو موقف ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. بہت شکریہ رانا صاحب سے بات کرنے کا. وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ہاٹ ایشو ایک نئی افغان جنگ کا آغاز قریب، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. وقت ہے ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا ایک نئی افغان جنگ کا آغاز قریب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں، پاکستان پر مسلسل دہشت گرد حملے کر رہے ہیں. تین چینی شہری مار دیے تاجکستان کے اندر دہشت گردوں نے، اور یہ ساری دہشت گردی افغانستان سے نکل رہی ہے. اور جو واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں واقع ہوا ہے اس کے بعد سے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کافی سخت بیانات دیے ہیں افغانستان کے بارے میں، اور اس کو جہنم سے تشبیہ دی ہے. تو اس تناظر میں، اور انہوں نے ساتھ کل جو B-52 بامبرز کی بات کی ہے کہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے پوچھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی واقع سلام ابصار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کافی ٹینس چل رہی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تاجکستان بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے، چین کے شہری مارے گئے ہیں وہ بھی انوالو ہو گیا ہے، امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، ایران بھی مہاجرین کو واپس بھیج رہا ہے، پاکستان بھی بھیج رہا ہے، اور امریکہ نے بھی امیگرینٹس پہ، افغان امیگرینٹس پہ خاص طور پہ ٹائٹ کر دی ہے سچویشن. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کوئی نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف؟ جی ابصار صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ پیس ہے. جی افغانستان کے اندر جو طالبان اس وقت پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفیکٹو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلڈرن آف دا کانفلکٹ، اگر وہاں پہ پیس ہو جائے تو ان کی پاور میں رہنا، ان کا جو شریڈ، وہ ایک شریعت کے اوپر جو جنگ کر رہے ہیں یا جو ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ مشکل میں چلا جائے گا. کیونکہ یہ جو اکنامکس کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہے، ٹیررزم اور وار کی اکانومی کے ساتھ جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیا، تو یہ بھی ان کا وے آف لائف ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس کسی نہ کسی کے ساتھ قصص بلائے رہے ٹو کنٹینیو دا فرکشن، اور اس کا خوف دلوا کر، اس کا ڈرا کر اپنی عوام کو انٹیمیڈیٹ بھی کرے، کورس بھی کرے، اور پاور میں بیٹھے رہے تاکہ وہ کوئی کویسچن نہ کرے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو سکے. ابھی دیکھیں نا 2021-22 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے. کچھ تو وہ وعدے ہیں جو اس چیز اپنا جو معاہدہ ہوا اس کے سامنے آئے ہوئے ہیں. جی جو امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، جو اپنی سرزمین کی بات کرتے ہیں، ہم کے استعمال نہیں ہونے دیں گے، کوئی ٹیررسٹ گروپس کو نہیں آنے دیں گے، کچھ انہوں نے وعدے ویسے بھی کیے ہوئے تھے. جی جس میں اشرف غنی صاحب نے بھی ایک حکومت میں شامل ہونا تھا، انہوں نے بھی شامل ہونا تھا، انہوں نے بڑے زبردست وعدے کیے. ابھی تو اس لیے تو پاکستان ان پہ اعتبار نہیں کرتا. جی آل انکلوسیو گورنمنٹ ہونی تھی. پاکستان کو ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ان کا چہرہ کیا ہے. جب پاور سے باہر ہوتے ہیں، پرابلم میں ہوتے ہیں، تو یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے، پاور میں آ کے کون سا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ کمیلین اپروچ، اپنا جو پراکسی سپانسر نیا دوست ہے ان کا انڈیا، وہاں سے انہوں نے لی ہوئی ہے. تھی تو ریزائڈ تو پہلے بھی کرتی تھی، لیکن پاکستان فار دا لارجر اسٹیبلٹی ان دا ریجن اور افغانستان کے اندر بہت چیزوں پر کمپرومائز کرتا رہا. تو آف کورس وہ فرکشن ان کو سوٹ کرتی ہے. جب رشین اور امریکن تو ابھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کو انہوں نے اب سامنے رکھ لیا تاکہ یہ لڑائی جاری رہے جی کسی نہ کسی شے. آپ نے کہا کسی نہ کسی کو انوالو کرتے ہیں افغان طالبان تاکہ ان کی وار اکانومی چلتی رہے. تو اس دفعہ اگر وہ امریکہ کو یا چین کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ تو پاکستان ہوتا تھا، پاکستان میں آ جاتے تھے، پناہ بھی لیتے تھے، رہتے بھی تھے، کھاتے بھی یہاں پہ تھے، ان کو اور سپورٹ بھی ملتی تھی، پیسہ بھی ملتا تھا. تو اب یہ سچویشن تو میرا خیال ہے نہیں ہوگی اگر ایسی کوئی جنگ شروع ہوتی ہے. تو پھر کس بنیاد پہ افغان طالبان یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈیا ہوائی جہازوں سے تو ان کو امداد پہنچانے سے رہا. دیکھیں ابھی وہ کانفیڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ تو ایک سٹیک ہولڈر ہے. ابصار صاحب یہ ذرا ایک الگ ڈسکشن ہے. امریکہ کو میں نے کبھی بھی افغانستان سے باہر نہیں دیکھا. رشین اپلیکیشن میں بھی مین پلیئر تھا، پھر اپنی 20 سال کی جنگ لڑی، اب یہاں پہ $7 ارب کا ویپن لاجسٹکس چھوڑ کے چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسی لیے چھوڑ کے چلا گیا کہ ادھر جو ریجن میں جو کمپٹیٹرز ہیں، تاکہ تھوڑی سی فرکشن اور یہ بوائلنگ ایک سمرنگ انوائرمنٹ رہے افغانستان کے اندر.
اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑا کلیئرلی بیک گراؤنڈ پہ بھی اپنا سٹانس دے دیا ہے. جو بائیڈن کو بھی وہ بار بار یاد کرتے ہیں. کل بھی پرسوں بھی جو واشنگٹن میں واقعہ ہوا اس میں انہوں نے جو بائیڈن کو اور طالبان کو ایک جیسا ہی ان کے بارے میں کلمات ادا کیے اور ان کے بارے میں سوچ رکھی اور فیوچر کی تھوڑی سی نشاندہی بھی کی کہ جب جائے. تو میں وہ سٹیک ہولڈر ہے ہی ہے. افغانستان کے طالبان کانفیڈنٹ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ابھی امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لائے گا اتنے جلدی. ابھی 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد یہ ہے ٹرمپ کا ایک سٹانس ہے وار کے اوپر, تو وہ کبھی آن گراؤنڈ بوٹس نہیں لائے گا. یس ایئر بیس پہ آتے ہیں تو وہ دیٹ ول بی اے ڈفرنٹ بال گیم جی, یا ایئر بیس جب پکڑتے ہیں. بٹ اپلیکیشن تو ہوگی, آج نہیں تو کل ہونی ہے, کیونکہ یہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ کنٹرول ان کا بھی پورے ان کے اوپر نہیں ہے نا, تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر. 70-80 کے قریب تو گروپ میرے خیال میں 70 پلس تو تحریک طالبان پاکستان کے اندر. آپ سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 70-80 گروپس پہ کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ باگرام ایئر بیس واپس لے گا؟ دیکھیں امریکہ کا جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے ابصار صاحب اس ریجن میں جس شریڈ جو بنا ہوا تھا انڈیا, اس کو تو پہلگام کے بعد بہت بڑا جھٹکا لگا ہے جی. اور اسی کے اوپر بیس کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سٹک اینڈ کیرٹ سے امبیرس کر کے اپنی جو ٹریڈ پالیسی ہے یا جو جیو اکنامکس ہے اس کو امپروو کیا ہے ود ریگارڈز ٹو ویزا وی انڈیا, اور ان کو سارٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ انڈیا ایک شریڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تھا, اپنے مین کمپیٹیٹرز کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑتا جی, وہ ریجن نہیں چھوڑتا. اگر ان کے انٹرسٹ کسی اور سے پورے نہیں ہو رہے تو ہو سکتا ہے ان کو خود آنا پڑے یا بیس پکڑ کے اور یہاں پہ پریزنٹ رہے, اور اس کے بعد اپنے باقی جو ایلیمنٹس کریٹ کریں یا یوز کریں اگینسٹ دا مین کمپیٹیٹرز. چائنا اور رشیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیٹس وائی میں سمجھتا ہوں کہ ریزن بیہائنڈ آپ نے بھی فرمایا کہ جو بائیڈن اور طالبان کو ایک ہی طرح ٹرمپ ٹریٹ کرتا ہے. ساتھ آپ نے $60 بلین کے اسلحہ یہاں چھوڑنے کی بات بھی کی. تو مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک ہی طرح ٹریٹ کرتا ہے, ہیل ہول بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ $40 ملین ہر ہفتے ان کو امداد بھی دے رہے ہیں. ٹرمپ صاحب بھی $1 بلین سے تو دے چکے ہیں جب سے آئے ہیں. تو یہ کس طرح کی پالیسی ہے امریکہ کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کچھ سمجھائیں گے مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی؟ ابصار صاحب یہ جو بگ پاورز ہوتی ہیں جی, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہیں بھی بیٹھے ہوں, آرگنائزیشنز بیٹھی ہوں, پاورز بیٹھی ہوں, رجیمز ہوں, جو بھی ہو, ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنا ٹریک ٹو کہہ لیں یا کہیں نہ کہیں رابطہ ضرور رکھتے ہیں جی. دے کیپ دیئر آل آپشنز اینڈ کانٹیجنسیز اوپن. ان کی بیسٹ پالیسی یہ ہوتی ہے جو آپشن سے بھری ہوئی ہے, فل آف آپشنز. یہی طالبان, یہی مجاہدین کل ان کے ہیروز تھے ونس دے ور فائٹنگ رشینز. پھر یہی طالبان, یہی جہاد ان کا دشمن ہو گیا. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں سیکھا, نہ پاکستان نے سیکھا ہے نہ افغانستان نے سیکھا. یہ وہی نیبراسکا یونیورسٹی والا نصاب ہے جو لکھ کے یہاں پہ 15 ملین کے قریب کتابیں لائی گئی. تو دے یوز اٹ. تو میں یہ مانتا ہی نہیں. اور طالبان آر ان کمیونیکیشن ود, مسٹ بی ان کمیونیکیشن ود دی امریکنز آلسو. ان کا کبھی بھی کنیکشن, اور کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ہو, کوئی بھی پاور ہو, وہ ورس سے ورس اینیمی کے ساتھ بھی اپنے کانٹیکٹس اسٹیبلش رکھتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیم. وہ کہتے ہیں نا مینٹین دی کانٹیکٹ ود دی اینیمی آلسو, تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. تو اس میں آپ سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیسے انفولڈ ہوگی, اور اس میں پاکستان کو کیا رکھنی چاہیے اپنی پالیسی ابصار صاحب ماضی کے سبق کے سامنے رکھتے ہوئے؟ پاکستان کو تو ایک جو سب سے بڑا کورس کریکشن کی اپرچونٹی ملی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ان لوگوں کے جو بھی پالیسی آپشنز ہیں اس سے دور ہونا چاہیے. ہمیں پیپل ٹو پیپل اور آل گروپس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے فار دا افغانستان. پہلے بھی دیکھیں اسپرٹ یہی تھی, جب مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اسپرٹ یہی تھی کہ اسٹیبلٹی ان افغانستان, کیونکہ پاکستان کو اس میں انٹرسٹ ہے. میں کوئی وہ ایموشنل باتیں امہ اور بردرہڈ اور قربانی ان لوگوں کے ساتھ کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز یہ ون وے افیئر ہی رہا ساری زندگی. میں تو کہتا ہوں پاکستان کا انٹرسٹ رہا ہے جی ٹو ہیو اسٹیبلٹی ان افغانستان کنٹریبیوٹس ٹو دا اسٹیبلٹی ان پاکستان. ہمارا اسٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو, اس کے ساتھ ہم جڑے رہے. تو پاکستان کو ایک آل انکلوسیو جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے یا جو بھی افغانستان کی, کیونکہ ابھی دیکھیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تو آج بھی ہم سمپتھی کے ساتھ کھڑے ہیں جی, کیونکہ وہ بھی وکٹم ہے. ہمارے بعد اگر کوئی وکٹم ہے تو افغانستان کی عوام ہے, دوز ہو آر مسنگ فرام دا اسٹوری. تو ایک تو اس کے ساتھ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, ان کے بجائے ایک آل انکلوسیو, اور جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا ہے تھرو انٹرنیشنل اینڈ ریجنل پریشرز جی, کیونکہ ساروں کو تھریٹنڈ ہے. افغانستان کی سوائل ویسٹ کو بھی تھریٹ کر رہی ہے, امریکہ کو بھی کر رہی ہے, چائنا کو بھی کر رہی ہے, سینٹرل ایشیا اور پاکستان تو ہے ہی ہے. اور یہ پراکسی سپانسر جب سے انڈیا ہے, جس طریقے سے یہ اس کو یوز کر رہا ہے,
تو یہ پورے ریجن کی انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہو رہا ہے. تو بڑی جو طاقتیں ہیں وہ بھی یہاں پہ اسٹیبلٹی چاہتی ہیں. اپروچ ذرا تینوں کی ڈفرنٹ ہے, تو ہمیں ان اپروچز کے ساتھ جڑنا ہوگا اور ریجنل اینڈ انٹرنیشنل الائنسز کریٹ کرنی ہوگی اور اپنے کائنیٹک جاری رکھنی ہوگی ٹو کریٹ کنڈیشنز فار دی ڈائیلاگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنرل ظاہر سے بات کرنے کا وقت. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بے روزگاری بڑھ گئی اور اس پہ حکومتیں کچھ کر رہی ہیں نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور آج کا ایڈیٹوریل پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.1% ہو گئی اور یہ ہوئی ہے 6.3% سے. ایک اس میں آپ کو میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. کہ ایک شعر ہے, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. اور یہ کیوں یاد آیا بے روزگاری سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماسٹرز, ایم فل اور پی ایچ ڈی جن کے پاس ہے, وہ ڈگریاں رکھنے والے لوگوں کی, بے روزگار لوگوں کی شرح 11.9%, تقریباً 12% لوگ بے روزگار ہیں. لیکن جو ان پڑھ ہیں, جن کی تعلیم کوئی نہیں ہے, ان کی بے روزگاری کی شرح صرف 4.4% ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب؟ لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیا ہم صحیح تعلیم اپنے لوگوں کو دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. اور یہ جو ماسٹرز, ایم فل اور پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی تمام یونیورسٹیز کروائی جا رہی ہیں اور پیسے کمائے جا رہی ہیں, اس کا عملی زندگی میں آ کے نوجوانوں کو کیا رزلٹ ملتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو جو نتائج پاکستان لیبر فورس کے جاری کی گئے ہیں, اس کے بعد پچھلے 5 سال میں 0.8% تک اضافہ ہوا ہے پورے پاکستان میں. اور سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھی ہے خیبر پختونخوا میں, جہاں پہ 9.2% ہے اس وقت, پنجاب میں 7.1% ہے, بلوچستان میں 5.4% اور سندھ میں 5.1%. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی تمام صوبوں میں ہے, لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت غور طلب ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی حالات بہت خراب رہے, نئی انویسٹمنٹ نہیں آئی, نئی انڈسٹری نہیں لگی, اور ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں اور اپنے نوجوانوں کو ایسی سکل سکھائیں کہ وہ خود اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کما سکے. پوری دنیا میں تمام سکل سیٹ سکھائے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں توجہ زیادہ, زور زیادہ ڈگریوں پہ. پہلے ڈاکٹر اور انجینئرز بنانا چاہتے تھے ہم اپنے بچوں کو, وہ اب بہت سارے بن رہے ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی ان کو روزگار نہیں مل رہا. لیکن دوسرا آپشن کیا ہے کہ ان کو ہم ڈگریز پہ ڈگریز, ایم بی اے کروا لیں, ایم بی اے سوشیالوجی کروا لیں, اردو کروا لیں, انگلش کروا لیں, اور پھر اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی ان سبجیکٹس میں جن کی آگے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سکلز کی طرف توجہ دینا پڑے گی, نظام تعلیم کو تبدیل کرنا پڑے گا, ہمارے ہاں جو معیشت خراب ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا, اور گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا. تب ہمارے ہاں بے روزگاری کم ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.